بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آج زاد الطالبین میں ہمارا 170واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 63 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 163 ہے، ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین۔ ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین۔ ایاک بچو تم، والتنعم عیش پرستی سے، فإن عباد اللہ پس بے شک اللہ کے بندے، لیسوا بالمتنعمین نہیں ہوتے عیش پرست۔ ایاک بچو تم، والتنعم عیش پرستی سے، فإن عباد اللہ پس بے شک اللہ کے بندے، لیسوا بالمتنعمین نہیں ہوتے عیش پرست۔ اب یہاں پر ایاک ضمیری منصوب منفصل، اور یہاں پر یہ اتقی نفسک کے معنی میں ہے، یعنی خود کو بچائیے۔ التنعم بمعنی ناز و نعمت کی زندگی بسر کرنا، آسودہ حالی، عیش پرستی۔ پھر باب سمع یسمعو سے نغم ینعم نغما ونعمتا ونعیما بمعنی آسودہ حال ہونا، خوشگوار ہونا، نرم و نازک ہونا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ دین کا جوہر جپاکشی ہے، اور اس میں کمال مجاہدہ سے حاصل ہوتا ہے۔ جس قدر آدمی مجاہدہ کرتا ہے، اسی قدر دین میں کمال حاصل ہوتا ہے، جو آخرت میں درجات عالیہ کا ذریعہ ہے، اور یہ دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد بھی ہے کہ انسان اس دنیا میں وہ کام کرے جو کہ آخرت میں درجات عالیہ کا سبب بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ من اکیس الناس ومن احزم الناس، کہ کون سب سے زیادہ سمجھدار اور محتاط آدمی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اکثرہم استعدادا للموت، کہ جو سب سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والا ہو۔ ظاہر ہے یہ سب مجاہدہ اور عبادت و ریاضت سے ہی حاصل ہوگا، اور یہ ناز و نعم اس مقصد اصلی کے حصول میں رکاوٹ بنے گا، کیونکہ تنعم میں نفسانی خواہشات کی تکمیل میں زیادہ سے زیادہ اہتمام و انصرام کیا جاتا ہے، اور بندہ بہت زیادہ دنیائی لذتوں اور نعمتوں کے درمیان رہتا ہے، اور کھانے پینے اور طبیعت و نفس کی مرغوبات کا حریص ہوتا ہے۔ حاصل یہ کہ یہ راحت طلبی، تن آسانی کی چیزوں میں پڑنا اور عیش و عشرت کی زندگی اختیار کرنا غافل و نادان لوگوں کا حصہ ہے۔ پھر مومن جو ہے وہ تو عابر سبیل ہوتا ہے، اس کے پاس اتنا وقت کہاں کہ اپنی خواہشات کو پورا کرتا پھرے۔ وہ اپنی تمام تر خواہشات اپنے مقام پر چھوڑتا ہے، اور اپنی ضرورت میں عقل پر گزارا کرتا ہے اور سادہ زندگی بسر کرتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان البذاذۃ من الایمان، کہ سادگی ایمان میں سے ہے۔ اس لیے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بلا وجہ کی پرتکلف زندگی سے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ ایاک والتنعم، ایاک یہاں پر یہ اتقی نفسک کے معنی میں ہے، تو پھر اتقی یہ پہلے امر حاضر ہے، اور اس میں انتا ضمیری مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، پھر آگے جا کر نفس کا نفس مضاف اور کا ضمیری مجرور متصل مضاف الیہ، پھر مضاف مضاف الیہ مل کر یہ معطوف علیہ ہوا، اور اس کے بعد واو عاطفہ، التنغم معطوف، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ مفعول بہ ہوا اتقی نفسا کے لیے۔ اتقی فعل اپنے ضمیر فاعل اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معلل، اور آگے کا جملہ جو ہے یہ اس کے لیے تعلیل یا معلل ہے۔ فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُوا بِالْمُتَنَعِّمِينَ، یہاں پر فا تعلیلیہ، ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، عباد اللہ، عباد مضاف اور لفظ اللہ مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ دونوں اسم ہوا انا کے لیے۔ پھر آگے جا کر لیسو پہلے ناقص، اور اس میں واو ضمیری بارز ضمیری مرفوع متصل اس کے لیے اسم ہوا پہلے ناقص کے لیے۔ بالمتنعمین میں با جارہ زائدہ، متنعمین یہ خبر ہوئی لیسا پہلے ناقص کے لیے، پھر پہلے ناقص اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی انا کے لیے، پھر انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معلل یا تعلیل ہے ماقبل کے معلل کے لیے، یعنی ایاک والتنعم کے لیے، پھر معلل اور معلل مل کر جملہ تعلیلیہ ہوا۔